میں نے एक दिन जुनैद जमशेद से पूछा, मौलवी साहब अपने गाना क्यों छोड़ दिया था? उसने कहकहा लगाया और देर तक हंसता रहा। मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। इसने ऐनक उतारी, शू से आंखें साफ की और हंसते हंसते जवाब दिया, यार तुमने मुझे जिस अंदाज से मौलवी साहब कहा, मैं वो इंजॉय कर रहा हूँ, तुम मुझे ये इंजॉय करने दो। वो इसके बाद दोबारा हंस पड़ा। वो हंसते हंसते खामोश हुआ और फिर बोला, यार गाने ने मुझे शोहरत दी, इज्जत दी और पैसा दिया, अगर कुछ नहीं दिया तो वो सुकून था। सुकून मुझे मौलवी साहब बनकर मिला, और ये जब मुझे मिल गया तो मुझे पता चला सुकून दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होता है। पैसा, इज्जत और शोहरत तीनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो इसके बाद दोबारा हंसा और बोला, मैं वेम्बले में शो करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी मेरा खैमा दरमियान में हो और दूसरे गुलकारों, मौसीकारों और अदाकारों के खैमे दाएं बाएं हों। मैं 1992 में वेम्बले गया। अमिताभ बच्चन का खैमा दरमियान में था। लोग उसके हाथ चूम रहे थे, वो इस पर वारी वारी जा रहे थे। वो इसके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए एक दूसरे को रौंद रहे थे। मैंने ये इज्जत देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया, क्या मैं भी कभी इस मकाम तक पहुंच सकता हूँ? क्या मुझे भी ये इज्जत, लोगों का ये वालेहाना पिन मिल सकता है? वो शायद कबूलियत की घड़ी थी। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और वो वक्त आ गया जब मेरा खैमा ठीक इस जगह था जहाँ कभी अमिताभ बच्चन ने रातें गुजारी थीं। नौजवान लड़कियां और लड़के इस दिन मेरे साथ तस्वीरें बनवाने के लिए भी एक दूसरे पर गिर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अंदर से निहाल हो गया। मैं कई दिन इस सरशारी में रहा, लेकिन फिर वो खामोश हो गया। वो देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने सर उठाया, मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन फिर एक नए एहसास ने इस सरशारी की जगह ले ली। मुझे महसूस हुआ मेरी कामयाबी ने मुझे इज्जत तो दे दी, लेकिन मैं सुकून से महरूम हूँ। मुझे ये भी महसूस हुआ सुकून इज्जत से बड़ी चीज़ है और मुझे इस बड़ी चीज़ की तरफ जाना चाहिए। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, मैं उसके बाद भी गाता रहा। लोग मेरा गाने सुनते थे, झूमते थे और मुझे चूमते थे। दिल दिल पाकिस्तान और सांवली सलूनी सी महबूबा मेरी पहचान बन गया। मैं जहाँ जाता था लोग मुझसे फरमाइश करते थे, जे सांवली सलूनी हो जाए, और मैं ज़रा सा गुनगुना कर आगे निकल जाता था। लेकिन मैं अब इज्जत के साथ साथ सुकून भी तलाश कर रहा था, और फिर अल्लाह ताला ने करम किया और मुझे ये नेमत भी मिल गई। वो खामोश हो गया। मैंने इससे पूछा, तुम तबलीगी जमात और मौलाना तारिक जमील के काबू कैसे आ गए? इसने एक कहकहा लगाया और बोला, पाकिस्तान का हर शहरी जिंदगी में कभी ना कभी डॉक्टर, पुलिस और तबलीगी जमात के काबू जरूर आता है। ज्यादातर लोग उनके साथ चंद दिन गुजार कर वापस आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी तादाद दायमी मरीज, आदि मुजरिम और मौलवी साहब बनकर मुस्तकला उनका हिस्सा बन जाते हैं। मैं भी एक दोस्त के जरिए मौलाना तारिक जमील से मिला और फंस गया। मैंने पूछा, अब कैसे फंस गए? इसने कहकहा लगाया और जवाब दिया, मुझे इस शख्स ने इतनी मोहब्बत दी जो मुझे इससे पहले किसी से नहीं मिली थी। ये मोहब्बत मेरे लिए नशा साबित हुई और मैं इस नशे की लत का शिकार होता चला गया। मैंने दीन का मुताला शुरू कर दिया। मैं शगल में चले लगाना लगा और मुझे जब होश आई तो मैं उस वक्त तक अच्छा खासा मौलवी साहिब बन चुका था। मैंने इससे पूछा, आप अच्छे खासे समझदार इंसान हैं, अब दरमियान में भाग क्यों नहीं गए? इसने एक और कहकहा लगाया और बोला, मैंने भागने की एक आध ट्राई की थी, मैंने गाना छोड़ दिया था, लेकिन फिर अचानक एहसास हुआ, जुनैद जमशेद तुम के गे कहाँ से? तुम्हें इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता? गाना मेरी जिंदगी भी था।
مجھے محسوس ہوتا تھا میں نے اگر یہ بند کر دیا تو مجھ سے میری زندگی چھن جائے گی، چنانچہ میں نے شیو کی اور اپنی دنیا میں واپس آ گیا، لیکن چند دن بعد غلطی کا احساس ہو گیا، میں اس نتیجے پر پہنچ گیا مجھے سکون اور شہرت، دولت، عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میرے اندر کشمکش جاری تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میرے دماغ سے غلط فہمیوں کے اندھیرے چھٹ گئے اور میں دوبارہ اس لائن پر آ گیا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میں تبلیغ والوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میں نے پوچھا لیکن کیا شہرت، عزت اور دولت آسانی سے چھوٹ گئی؟ تڑپ کر جواب دیا، بہت مشکل تھا۔ گانا میرا واحد سورس آف انکم تھا، مجھے شہرت کی لت بھی پڑ چکی تھی، میرے لیے فینس، تصویریں اور آٹوگرافس زندگی تھی۔ میرا گانا میرا شناختی کارڈ تھا، میں اس شناختی کارڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں گانے کے بغیر معاشی، سماجی اور ذہنی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن پھر میں نے ایک سودا کیا، میں نے اللہ کے نام پر اپنے تینوں اثاثے قربان کر دیے، میں نے عزت، شہرت اور روزگار تینوں چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ پر لگ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ بولا، میں بنیادی طور پر اللہ کا قانون ٹیسٹ کر رہا تھا۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا جو شخص اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ خدا کی ذات اسے اس کے حق سے زیادہ نوازتی ہے۔ میں نے اللہ کے اس اعلان، اس وعدے کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنا کل اثاثہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے بھائی جاوید، اب یقین کرو اللہ تعالیٰ نے میری تینوں چیزیں 70 سے ضرب دے کر مجھے واپس لوٹا دیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لاکھوں روپے کی قربانی دی تھی، رب کی ذات نے مجھے کروڑوں روپے سے نواز دیا۔ میں نے آج تک ایک رومال نہیں بنایا۔ اب اللہ کا کرم دیکھو، دنیا میں جنید جمشید کے نام سے کپڑوں کا سب سے بڑا پاکستانی برانڈ چل رہا ہے۔ میرا سٹار کی حیثیت سے مشہور تھا۔ اب اللہ کا کرم دیکھو، میں آج نعت خوانی اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہوں۔ لوگ مجھے دل پاکستان کی وجہ سے عزت دیتے تھے، لیکن آج لوگ الہی تیری چوکھٹ پر سوالی بن کے آیا ہوں کے حوالے سے میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں کبھی جینز پہن کر سٹیج پر ناچتا تھا اور عزت دار لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو میرے سائے سے بچا کر رکھتے تھے، لیکن میں آج سر پر امامہ اور ٹوپی رکھ کر ممبر رسول پر بیٹھتا ہوں اور لوگ مجھ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا یہ اس سے 70 گنا زیادہ نہیں جس کی میں نے قربانی دی تھی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس وقت آج کے مقابلے میں زیادہ گمراہ، زیادہ سنگدل اور زیادہ بددیانت تھا، چنانچہ میں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، اب اگر ان مولویوں کے ہاتھ سے بچ گئے جو اس وقت آپ کی گردن کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، جو آپ کو گستاخ اور حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ گار سمجھ رہے ہیں، تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ وہ بھی ہنس پڑا، لیکن میں نے جب 7 دسمبر کو جنید جمشید کے ایئر کریش کی خبر سنی اور اس کے بعد جس طرح پورے ملک کو اس کے سوگ میں ڈوبتے دیکھا اور پھر 15-10 مبر کو کراچی میں اس کا جنازہ دیکھا، تو میں اس کو سچا ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ملک میں ہزاروں علماء کرام، سیاستدان، بیوروکریٹس، صوفیہ کرام، اداکار، گلوکار اور ارب پتی تاجر فوت ہوئے، ان کے جنازے جنازہ گاہوں میں پڑھائے گئے، لیکن جنید جمشید کا جنازہ اسٹیڈیم میں پڑھا گیا اور اس میں حقیقتاً لاکھوں لوگ شریک تھے۔ تاحد نظر سر ہی سر اور بازو ہی بازو تھے۔ جنید جمشید کو اس سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر بھی دیا، اس کے کفن کو پاکستانی پرچم میں بھی لپیٹا
اور اسے C-130 کے ذریعے اسلام آباد سے کراچی بھی پہنچایا۔ یہ اعزاز آج تک کسی گلوکار کو حاصل ہوا جی نہیں۔ دنیا میں مہدی حسن اور نور جہاں جیسے گلوکار دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ بڑے غلام علی خان اور نصرت فتح علی خان، عزیز میاں قوال، استاد امانت علی خان اور صابری برادران موسیقی کے استاد تھے۔ یہ استاد کس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے جنازے کیسے اور کتنے تھے ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزت جنید جمشید جیسے ایک سابق گلوکار کو دی یہ بھی سارا زمانہ جانتا ہے۔ موسیقی کے استاد ہونے کے باوجود یہ لوگ دنیا سے قسم پرسی میں رخصت ہوئے، جبکہ جنید جمشید کے غم کو ہر شخص نے ٹیس کی طرح محسوس کیا۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو 70 سے ضرب دے کر اس کے تمام اثاثے اسے لوٹا دی۔ جنید جمشید نے ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں کھول دے۔ اس نے ثابت کر دیا اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ عزت قربان کرو گے تو اللہ عزت کو 70 گنا کر کے لوٹائے گا، اور شہرت اور دولت کی قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی 70 سے ضرب دے کر لوٹائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی سٹاک ایکسچینج کائنات کی سب سے بڑی سٹاک ایکسچینج ہے۔ یہ کبھی کریش نہیں ہوتی، یہ کبھی اپنے شیئر ہولڈرز کا خسارہ نہیں ہونے دیتی۔ اس کا انڈیکس ہمیشہ اوپر جاتا ہے، اوپر سے اوپر اور اوپر۔